وفاق اور پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے بعد نون لیگی قیادت کو عدلیہ سے ریلیف کی فراہمی بھی تیزی سے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ احتساب عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری عارضی طور پر معطل کرنے کے بعد قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دونوں بیٹے حسن نواز اور حسین نواز تقریباً 6 سال بعد خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے منگل کی دوپہر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق شریف خاندان کے قریبی افراد نے کی ہے۔ حسن نواز اور حسین نواز دونوں لندن سے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے۔ حسین نواز اور حسن نواز کو ایئرپورٹ سے سخت سیکورٹی میں ان کی رہائش گاہ جاتی امراء پہنچایا گیا۔ خیال رہے کہ مختلف مقدمات میں احتساب عدالتوں نے حسن نواز اور حسین نواز کو مقدمات کا سامنا نہ کرنے پر اشتہاری قرار دیا تھا، تاہم 8 مارچ کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کی یہ درخواست منظور کی کہ وہ خود عدالت کے روبرو پیش ہونا چاہتے ہیں، جس پر احتساب عدالت نے ان کا اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا اور ان کی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک عارضی طور پر معطل کر دیے تھے۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے دونوں بیٹے 6 سالہ خود ساختہ جلا وطنی پر کیوں مجبور تھے؟ حسن اور حسین نواز کے خلاف مقدمات کی نوعیت کیا ہے اور 6 سال بعد وطن واپسی کا اصل مقصد کیا ہے؟ مبصرین کے مطابق حسن نواز اور حسین نواز کو نیب نے سپریم کورٹ کی قائم کردہ JIT کی رپورٹ کے تناظر میں شریف خاندان کے مبینہ طور پر برطانیہ کے علاقے ایوان فیلڈ میں واقع اپارٹمنٹس کی خریداری کی منی ٹریل نہ دینے پر منی لانڈرنگ کے الزام میں ایوان فیلڈ ریفرنس میں نامزد کر دیا تھا۔ اس ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 2017 میں سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بھی نااہل قرار پائے تھے۔ مذکورہ فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ نے نیب کو نواز شریف، ان کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز، صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان ریفرنسز پر 6 ماہ میں فیصلہ سنائے جانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ عدالتی حکم کے مطابق نیب نے نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین کے خلاف بنائے گئے تینوں ریفرنسز ایوان فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں نامزد کیا تھا۔ ایوان فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 6 جولائی 2018 کو سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کو 10 سال، مریم نواز کو 7 سال، جبکہ کیپٹن صفدر کو 1 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ 11 جولائی کو اسی عدالت نے حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ بعد ازاں ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ٹرائل کا سامنا کیا، تاہم نواز شریف کے دونوں بیٹے عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ٹرائل کا سامنا کیا۔ البتہ حسین نواز JIT کے روبرو ضرور پیش ہوتے رہے۔ اس طرح احتساب عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں بھی پیش نہ ہونے پر حسن اور حسین نواز کے 31 دسمبر 2018 کو وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ PDM کے دور حکومت میں جب نواز شریف خود ساختہ جلا وطنی سے واپس آئے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی درخواست کی اور عدالت نے انہیں ایوان فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا تھا، جس کے بعد حسن نواز اور حسین نواز بھی پر امید ہیں کہ انہیں بھی عدالت سے ریلیف ضرور ملے گا۔ اسی بنیاد پر حسن نواز اور حسین نواز نے احتساب عدالت میں درخواست دی کہ وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں۔ ان کے وکیل قاضی مصباح الحسن نے عدالت کو بتایا کہ ان مقدمات میں باقی ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بھی عدالت میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اگر ملزم خود عدالت کے روبرو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ سہولت دے دینی چاہیے، جس پر جج ناصر جاوید رانا نے وکلاء اور پروسیکیوٹر کے دلائل کے بعد حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک ملتوی کر دیے تھے۔ اب دونوں جمعرات 14 مارچ کو احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।